تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر کاسو کرشنا ریڈی کی والدہ کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور غمزدہ خاندان کو پرسہ دیا۔ ذرائع نے بتایا، وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز کے JRC کنونشن میں منعقد تعزیتی تقریب میں شرکت کی، جہاں انہوں نے سابق وزیر کاسو کرشنا ریڈی کی والدہ شیشما کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر MP چاملا کرن کمار ریڈی، ارکان اسمبلی جے ویر ریڈی، راجیش ریڈی، ناگراجو کے علاوہ سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو، TPCC کے نائب صدر کوٹم ریڈی وینے ریڈی و دیگر قائدین نے بھی مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کو پرسہ دیا۔ ریاست بہار میں نوجوانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا 6 سالہ معصوم بچہ سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ بچے کا اعتماد اور حوصلہ دیکھ کر نامور شخصیات بھی دنگ رہ گئی ہیں۔ ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے آدتیہ کی عمر صرف 6 سال ہے اور اسے 20 سے زائد میڈیا کے نمائندوں سے بے باک انداز میں بات کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس دوران اس کا اعتماد ذرا بھی نہیں لڑکھڑایا۔ اس ہونہار بچے کا نام آدتیہ ہے۔ وہ نوجوانوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بے باکی کے ساتھ پولیس اہلکاروں سے سوالات بھی پوچھ رہا ہے۔ اتنی کم عمر میں اس کی سیاسی سوجھ بوجھ، بولنے کا انداز اور چہرے پر موجود بے خوفی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہر طرف آدتیہ کے ہی چرچے ہیں۔ لوگ اسے سراہ رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ نیپال میں ہمالیین سیلاب کا بڑا ریلا تبت کے راستے بھوت کوشی ندی میں اچانک طغیانی کے بعد ترشولی بیسن میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے متعدد اضلاع میں بھی عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہمالیہ کے دامن میں قدرتی آفت نے ایک بار پھر کھلبلی مچائی ہے۔ نیپال کے علاقے بھوت کوشی میں تبت کی جانب سے آنے والے ایک اچانک اور شدید سیلابی ریلے نے تباہی مچائی ہے۔ یہ ریلا بھوت کوشی سے گزرتا ہوا ترشولی ندی میں شامل ہوتا ہے، جو کہ آگے چل کر نارائنی یا گنڈک ندی کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر بہار سے ہوتا ہوا دریائے گنگا میں گرتا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس اچانک آنے والے سیلاب سے نیپال میں شدید افراتفری پھیل گئی ہے۔ درجنوں افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں سیکیورٹی اہلکار اور سیاح بھی شامل ہے۔ امدادی ٹیموں نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے متعدد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ پانی کے اس ریلے کی وجہ سے ہندوستانی ریاست بہار کے ندی سے متصل اضلاع میں انتہائی چوکس رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارن اور ویشالی جیسے اضلاع کے حکام کو مکمل مستعد رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی اس ریلے کی شدت میں کمی آ جائے گی اور وہ ایک بڑی تباہ کن طغیانی کی شکل اختیار نہیں کرے گا، تاہم کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے اور ندی کے کنارے رہنے والے افراد کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ نے ایسے شہری جو کہ ندی کے قریب رہتے ہیں انہیں چوکس رہنے اور غیر ضروری طور پر پانی کے بہاؤ والے علاقوں کا رخ نہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ بنگلور کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں نے سونے کی اسمگلنگ کی ایک انوکھی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک مسافر کے منہ سے سونے کے کیپسول برآمد کر لیے۔ ملزم دبئی سے بنگلور پہنچا تھا اور بنگلور سے غازی آباد روانہ ہونے والا تھا۔ بنگلور کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس یعنی CISF کے اہلکاروں نے سونے کی اسمگلنگ کے ایک انوکھے طریقے کو ناکام بنا دیا۔ حکام کے مطابق محمد سراج نامی مسافر دبئی سے بنگلور پہنچا تھا اور ڈومیسٹک فلائٹ کے ذریعے غازی آباد روانہ ہونے والا تھا۔ سیکیورٹی چیکنگ کے دوران جب CISF کے عملے کو اس کی مشکوک حرکات پر شبہ ہوا تو انہوں نے سختی سے پوچھ گچھ کی۔ تلاشی کے دوران انکشاف ہوا کہ مسافر نے سونے کو چھپانے کے لیے انتہائی خطرناک طریقہ اپنایا اور سونے کے 2 کیپسول اپنے منہ کے اندر چھپا لیے۔ برآمد کیے گئے دونوں کیپسول کا وزن تقریباً
82 ग्राम है। सिक्योरिटी अमले ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उसे एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि स्मगलिंग के पीछे कौन सा गिरोह मुलव्विस है और वो सोना कहां पहुंचाया जा रहा था। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हैदराबाद से एल्लूरू जाने वाली मुसाफिर बस एक ट्रक से टकरा गई। इस दिलखराश हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जरा ने बताया कि जिले सूर्यापेट में कोदाड़ मंडल के करीब द्वारकुंडा के मुकाम पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। हैदराबाद से मुसाफिरों को एल्लूरू ले जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस लोहे के सलाखों से लदे एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ट्रक में लादे गए लोहे की सलाखें बस के अंदर तक घुस गई, जिसके नतीजे में बस में सवार अफराद को शदीद चोटें आई। खौफनाक हादसे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए और उनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से इंतहाई मुश्किल के बाद जख्मियों और नाशों को बाहर निकाला। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली ने मक्का मस्जिद के करीब से मिलाद जुलूस का आगाज किया। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलाद जुलूस का इनेकाद अमल में आया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली ने तारीखी चार मीनार के करीब मक्का मस्जिद के पास से मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना में 22A के तनाज़े पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। पूछा, गलती हुकूमत की है तो अवाम दफ्तर के चक्कर क्यों काटे। तेलंगाना में ममनुआ जायदादों की फहरिस्त का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कुकटपल्ली और इसके अतराफ के इलाकों में मुतासिरा ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जायदादों को रातों रात 22A की ममनुआ फहरिस्त में डाला जा सकता है तो उसी तरह रातों रात फहरिस्त से खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है। हरीश राव ने हुकूमत की नीयत पर शुबा जाहिर करते हुए कहा कि अवाम से दरख्वास्तें तलब करने का मकसद सिर्फ मुतासिरा शहरियों को हरासा करना है। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो लोगों से दरख्वास्तें देने को कह रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ उन लोगों से मोल तोल के लिए है जिन्होंने दरख्वास्त दी है, जिनकी ज़मीनें रातों रात 22 की फहरिस्त में डाली गई हैं। हरीश राव ने कहा कि गलती को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, अवाम को सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। मुतासिरा शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए हरीश राव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपनी गलती को तस्लीम करे और बगैर किसी इजाफी दरख्वास्त या कागजी कार्रवाई के मुतासिरा अवाम को दफातर के चक्कर कटाए बगैर गलत तौर पर दर्ज की गई जायदादों को खुद ब खुद फहरिस्त से खारिज करे। उन्होंने इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के मौजूदा जज से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने और एक वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट पर एक बार फिर दोनों रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। आंध्र प्रदेश के महकमा आबपाशी के हुकाम की जानिब से मुबैना तौर पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूरत हाल कशीदा हो गई। तेलंगाना के महकमा आबपाशी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट पर एक बार फिर ज़बरदस्त आबी तनाज़ा पैदा हो गया है। इतलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के महकमा आबपाशी के हुकाम ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की
اجازت کے بغیر مبینہ طور پر ناگرجنا ساگر کی رائٹ کینال میں پانی چھوڑ دیا۔ اس اقدام کے بعد تلنگانہ کے محکمہ آبپاشی کے حکام نے بھی لیفٹ کینال کے لیے پانی کی فراہمی شروع کر دی۔ اس اچانک پیش رفت اور رسہ کشی کے نتیجے میں پروجیکٹ کے مقام پر شدید کشیدگی دیکھی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ریاستوں کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم اور بورڈ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے تنازعات بار بار پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے کسانوں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ متعلقہ حکام اور بورڈ کی جانب سے حالات کو قابو میں کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں بارش کے بعد پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں پانی جمع ہو گیا۔ اپوزیشن نے حکومت پر یہ کہہ کر طنز کیا کہ نئی پارلیمنٹ کو ووٹ نہیں بلکہ کشتیوں کی ضرورت ہے۔ نئی دہلی میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد ملک کی اعلیٰ ترین قانون ساز عمارت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے معروف اسپتال پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نرسری وارڈ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ 15 نومولود جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا اسلام آباد کے معروف اسپتال پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمز کے نرسری وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس ہولناک حادثے کے نتیجے میں کم از کم 15 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ رہی کہ نرسری سے صرف ایک ہی بچے کو زندہ بچایا جا سکا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں انجام دی گئی۔ اسپتال میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جاں بحق ہونے والے معصوم بچوں کے والدین اور لواحقین کی بڑی تعداد نے اسپتال کے باہر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ حکام کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات اور غفلت کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں گنگا جمنی تہذیب آج بھی برقرار۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں ایک ایمبولینس پھنس گئی۔ عاشقان رسول نے ایمبولینس کے لیے راستہ بنا کر انسانیت کی بہترین مثال قائم کی۔ حیدرآباد اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں منائے جانے والے تہوار صرف خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ نہیں بنتے بلکہ یہ انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا درس بھی دیتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شاندار جلوس نکالا گیا جس میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ جلوس کے دوران سڑکوں پر زبردست ہجوم تھا اور جگہ جگہ ٹریفک جام تھا۔ اسی دوران اچانک ایک ایمبولینس ٹریفک میں پھنس گئی۔ ایمبولینس کی سائرن کی آواز سن کر جلوس میں شامل نوجوانوں اور منتظمین نے ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ انہوں نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے انسانیت کا فرض نبھایا اور ایمبولینس کے لیے راستہ صاف کیا۔ ایمبولینس کے لیے راستہ بنانا صرف ایک کام نہیں تھا بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت، رحم دلی اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا درس دیا ہے۔ عاشقان رسول نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ انسانیت سے محبت کرنا ہے۔ شہر حیدرآباد میں پیش آنے والے اس خوبصورت واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور ہر طرف اس عمل کی ستائش کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ حیدرآباد میں محبت، انسانیت آج بھی زندہ ہے اور یہاں دلوں کو جوڑنے کی روایت سب سے اوپر ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،